نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے، اور ایسی حالت میں آپ کو اپنے رب کی طرف بھاگ کر بھی نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے۔ وہی ہے جو توبہ کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور جب اللہ راستہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں غم کے بارے میں ایک بہت اہم بات سکھائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسانی لیول سے بہت اوپر ہے، انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ صرف اللہ ہے جو ظاہر کے اس پار دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، جو انسانی جلد کے اندر کیمیکل ری ایکشن سے ریلیز ہونے والے ہارمونز کا حال بھی جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا غم اللہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، جو اسے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے ختم کرنے کی بھی قدرتیں رکھتا ہے۔ وہ ہمیں بنانے والا ہے، اور بنانے والے سے بہتر ہیومن فنکشنز کا علم رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم اور بے قراری کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ بس اس بات کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جو بھی حاصل کرنا ہے وہ حلال طریقے سے کوشش کر کے حاصل کرنا ہے، اور اگر حلال طریقے سے بھی وہ نہ مل پائے جو آپ چاہتے ہیں تو بھی آپ نے حرام طریقہ استعمال نہیں کرنا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ طلب کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں جو انعامات ہیں وہ بس اللہ کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بس وہی عزت و آبرو والی بہترین روزی دینے والا ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھیں گے ان میں ایک خوبی مشترک پائیں گے، اور وہ خوبی ہے شکر ادا کرنا۔ شکر گزاری انسان کو سرخرو کر دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے کتنی بے بہا نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ ہمارے پاس پیٹ بھرنے کو اچھا کھانا ہے، ہمارے سر پر ایک مضبوط چھت ہے، ہمارے پاس پہننے کو اچھا لباس ہے، ہمارے پاس اچھی صحت ہے، ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، حالانکہ حالات اس سے کہیں زیادہ مختلف اور بدتر ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں ہر وقت اللہ سے شکایت رہتی ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ کیا آپ کے اعمال اس قابل ہیں کہ آپ کو یہ نعمتیں دی جائیں جو آپ کے پاس ہیں۔ شکر کرنے والے بنیں، شکر سے ہی بندشیں کھلتی ہیں، اور شکر سے ہی نعمتیں بحال رہتی ہیں۔ توبہ کی شرائط میں سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، یعنی نیت کا صاف ہونا، خالص نیت رکھ کر اللہ کے سامنے جانا، اور دوسری شرط پچھتاوا ہے، یعنی اپنے کیے پر نادم ہونا، اپنے گناہ پر بے حد ملال ہونا، شرمندہ ہونا، اور تیسری شرط ہے پختہ عزم کرنا کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، اور چوتھی شرط ہے خود کو اس گناہ سے روکنا، اگر آئندہ دوبارہ اس گناہ کا موقع ملے تو اس گناہ سے منہ موڑ لینا۔
اپنے رب کے قہر سے بچنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور آخری شرط وقت پر توبہ کرنا ہے، یعنی موت سے پہلے توبہ کرنا، سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرنا، روح جسم سے نکلنے سے پہلے توبہ کرنا، مٹی میں ملیا میٹ ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کو اپنا دست پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو اپنا دست پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ہمارے پاس تب تک توبہ کی مہلت ہے جب تک ہمارے جسم سے جان نہیں نکل جاتی، یا پھر جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔